أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند محبت سے درود پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ تسی سائڈ لینا ذرا سامنے آ جاؤ، میں تھوڑی جی مہربانی کرو، اے سامنے آ جاؤ جی، میں سارے دوست تسی نیڑے ہو جاؤ جی، ساتھی اگے آ جاؤ، اے سائڈ لے ذرا سامنے آ جاؤ، بڑی مہربانی۔ ایک نکر چ بیٹھے ہوتے ہو پھر وہ توجہ نہیں، جزاک اللہ۔ سامنے لے آندا مطلب ہے کہ تھم پیچھے نہیں لکنا، اگے بہنا اے سامنے تھوڑی زیارت ہوئے، ثواب دا موقع ملے۔ محبت درود پڑھ لیا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ وکمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، اور کروں تیرے نام پہ جاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، جی دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے۔ خدائے بزرگ و برتر جل جلالہ کی حمد و ثنا کے بعد حامی بے کساں محبوب خدا سلطان دو جہاں سرور کون و مکان حضور رحمت دو عالم نور مجسم شفیع معظم سید الانبیاء امام الانبیاء خاتم الانبیاء مولا کل دانائے سبل ہادی دوران رحمت دارین راحت کونین نانائے حسنین تاجدار حرمین حضور تاجدار مدینہ سرور راحت قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد گرامی مرتبت حضرات حاضرین و سامعین محتشم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم کا بڑا احسان ہے جس پاک ذات نے آج ایک بار پھر مجھے آپ کو اپنے مقدس گھر میں حاضر ہو کر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ سالانہ عظیم الشان میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل پاک جامع مسجد عمر المعروف گول مسجد میں الحمدللہ انعقاد پذیر ہے، اور اللہ کی رحمت سے سادات کرام قبلہ علامہ مولانا پیر سید ثناء اللہ شاہ صاحب آپ صدارت فرما رہے ہیں، اور قبلہ
پیر جناب محترم رئیس شاہ صاحب آپ بھی تشریف فرما ہیں، دیگر علماء کرام حضرت علامہ مولانا شفیق اتاری صاحب، عزت مآب حضرت علامہ مولانا فاروق اتاری صاحب، حضرت مولانا قاری اشفاق اتاری صاحب اور دیگر حضرات علماء کرام بھی تشریف فرما ہیں۔ اللہ کریم اس مبارک بزم کو میرے آپ کے لیے سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے اور اس مبارک ذکر کو ہمیں اسی طرح رہتی زندگی تک مناتے سجاتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مبارک ذکر کوئی عام ذکر نہیں ہے اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ وہ محفل، وہ پروگرام، وہ ذکر کا جلسہ جہاں محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ خیر ہوتا ہے، وہاں رب کی رحمتیں برستی ہیں اور ذکر محبوب میں آنے والے خالی نہیں لوٹتے بلکہ رب کی رحمتوں سے مالا مال ہو کر لوٹتے ہیں۔ یہ عام ذکر کی محفل نہیں ہے، اس پاک ذکر کی محفل ہے جس کے بارے میں محبوب نے فرما دیا ہے، محبوب کے رب نے خود اعلان فرما کے کہا ہے، جعلت ذکر کا ذکری، حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر بنا لیا ہے، آپ کے ذکر کو اپنا ذکر بنا لیا ہے۔ حبیب آپ کا نام لینا ہمارا نام لینا ہے، آپ کا ذکر کرنا ہمارا ذکر کرنا ہے۔ اب جس نے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا گویا اس نے اپنے خدا کا ذکر کیا۔ جعلت ذکر کا ذکری، حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر بنا لیا ہے اور رفعتیں بلندیاں یوں عطا فرمائی ہیں، اذا ذکرت ذکرت معی، حبیبہ جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا میرے ذکر کے ساتھ تیرا ذکر ہوگا۔ تو یہ عام ذکر نہیں ہے جو فرشتے ذکر کر رہے ہیں، یہ وہ مبارک ذکر ہے جس میں قدسی شامل ہوتے ہیں، یہ وہ بابرکت ذکر ہے جس میں آنے والا بدبخت نہیں لوٹتا بلکہ خوش بخت لوٹتا ہے، جہاں مانگی دعائیں قبول ہوتی ہیں، جہاں برکتوں اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ شیخ محقق کہتے ہیں جہاں سال میں ایک بار میرے آقا کے میلاد کا ذکر ہو جائے سارا سال وہاں رحمتوں کی برسات ہوتی رہتی ہے، پورا سال وہ جگہ جو ہے برکتوں کے نزول کا سامان ہو جاتا ہے، اس جگہ جہاں ایک بار سال میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا ذکر ہو جاتا ہے۔ تو یہ عام نہیں ہے میرے بھائی، خوش بختی ہے میں اور آپ یہاں حاضر ہیں، یہ سعادت مندی ہے کہ ہم یہاں آ کر بیٹھ گئے ہیں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے ذکر میں۔ تو ہم اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں توفیق بخشی ہے۔ یہ مبارک ذکر سجانے والے بھی مبارکباد کا مستحق ہیں، مسجد کی انتظامیہ، نمازی اور آپ سارے اہل محلہ عشاقان مصطفیٰ، آپ سب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ یہ عظیم ذکر سجائے بیٹھے ہیں۔ میں بات شروع کرتا ہوں جی، قرآن مجید کے جو مبارک جملے آپ احباب کے سامنے پڑھے، ارشاد باری تعالی ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور تعظیم و توقیر کرو پیمبر خدا کی، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اپنے رب کی پاکی بیان کرو۔ اب آیت کی ترتیب پہ ذرا غور کیجئے گا، 3 حکم آیت میں دیے گئے ہیں۔ نمبر 1 ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر، نمبر 2 تعظیم اور توقیر کرو رسول خدا کی، اور نمبر 3 پاکی بیان کرو صبح و شام اپنے رب کی۔ 3 چیزیں بیان ہوئی ہیں، ایمان، ادب مصطفیٰ، ذکر خدا۔ پتہ یہ چلا ایمان لانے کے بعد خدا قدوس کا مومن سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ وہ مصطفیٰ کا ادب کرنے والا ہونا چاہیے۔ ذرا اونچی تو چوک کے پیار نہ کہو سبحان اللہ، چونکہ ہمارے دامن میں ادب کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے دامن میں ادب کے سوا، ہاں میرے بھائی ہمارے پاس ادب ہی ادب ہے۔ میں اسی لیے تو دوستوں سے اس بار بھی جو ہے وہ ہاتھ جوڑ کے التجا کی کہ وہ کام نہ کرو کہ لوگ ہمارا مذاق اڑائیں اور تمسخر کریں اور کہیں یہ بے ادب ہو گئے ہیں۔ ہمیں سب کچھ کہہ لو ہم منظور کر لیں گے، لیکن ہمیں بے ادب نہ کہنا۔
ہمیں بے ادب یہ نہ کہلوانا اپنے آپ کو کہ یہ بے ادب ہو. کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ لوگ تمہیں بے ادب کہہ دیں. ہاں، نہ رقص کرنا میلاد کے نام پر، نہ ڈانس کرنا میلاد کے نام پر، نہ گانے لگانا میلاد کے نام پر. میلاد کا جھنڈا لگا کر عورتوں کو لے کر بازار نہ نکلنا، لوگ تمہیں بے ادب کہہ دیں گے. اور اگر بے ادب کہہ دیا تو تمہارے پاس کچھ بچے گا ہی نہیں. سنی کے پاس کچھ ہے تو وہ کیا ہے؟ اور ایسی نعرے ساری زندگی صدیاں ہو گئی ساڑے وڈے ہی تے کہندے گئے نے کہ اسی ادب ہی سکھانا ہے دنیا نو مصطفیٰ دا. کیا سکھانا ہے ہم نے؟ ادب. ہمارا دوسروں سے جھگڑا ہی یہ ہے کہ ان کی زبانوں میں، ان کی تحریروں میں، ان کے ایمانوں میں، ان کی تقریروں میں ادب نہیں ہے. اور سنی کا جو بچہ پیدا ہوتا ہے مصطفیٰ کریم کا با ادب ہوتا ہے. میرے بھائی ہمارے پاس ادب ہی تو ہے، تو جے ادب بھی اساں گوا لیا تو پھر اساں کتنے جانا ہے؟ ادب نہ گما دینا کہیں، اور یہ ٹائٹل بھی نہ گما دینا. ہاں، ادب کے نام پہ لوگ تمہیں مشرک کہیں قبول کر لینا. لوگ کہیں ادب کرتے ہو، جھک جھک جاتے ہو. ہاں، کبھی نام چومتے ہو، کبھی نالین کا نقش لے کر چوم لیتے ہو، کبھی نقش کا عکس لے کر سینے پہ لگا لیتے ہو اور چوم لیتے ہو، سر پہ لگا لیتے ہو. مولوی اسے تے اسے، کوئی مشرک آکھے تے آکھے، لیکن اسی ادب کرن تو بعد آنا. ہم نے ادب کرنا ہے بھائی، ادب یہ ہے ہمارے پاس. میرے اعلیٰ حضرت نے کہا ہے جس دین میں ادب نہ ہو ہمیں اس کی کوئی ضرورت کہ شرک ٹھہرے جہاں تعظیم حبیب. شرک ٹھہرے جہاں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے. ایسا وہ لوگ دعوے کرتے پھرتے ہیں ساڈا فلاں مذہب تو ساڈا فلاں مذہب. ہاں، اور آج کچھ لوگ زمین سے اگ آئے ہیں یا پنگر پہنے جڑے آندے نے اسی بریلوی نہیں، ایسی کی نہیں، تو پھر تسی کڑی شاہ ہو. پھر کیا ہو تم؟ جے تسی بریلوی نہیں تو پھر کی ہو؟ ہاں، ہماری دنیا میں ادب کی کوئی پہچان ہے تو وہ بریلوی ہے. ادب کی دنیا میں کوئی پہچان ہے تو وہ احمد رضا ہے. ادب کی دنیا میں کوئی پہچان ہے تو وہ کون ہے؟ احمد رضا ہے. اور جو احمد رضا کو چھوڑ دے وہ ہمارا کچھ لگتا نا. تسی بریلوی نہیں تو پھر ٹٹے کوچ جاؤ، دفع ہو. پھر توڑا ساڑا کی واسطہ ہے بھائی؟ ہم رضا والے ہیں. ہم کون ہیں؟ ہم رضا والے ہیں بھائی. 100 سال ہو گئے اسی لوگوں کو گالاں کھان رہے ہیں، لوگ سانو کافر مشرک آندے نے، تے اج مولوی کہندا اسی بریلوی نہیں. صدقے نہ جاواں تیرے. 100 سال گالیاں پھر کیوں کھائی ہیں؟ اگر تم بریلوی نہیں تو 100 سال جو گالیاں پڑی ہیں، جو شرک کے فتوے لگے ہیں، وہ کیوں لگوائے ہیں؟ ہم بھی بریلوی ہیں، ہماری نسلیں بھی انشاءاللہ بریلوی ہوں. کیونکہ یہ بریلوی ہونا کوئی کفر نہیں. بریلوی مصطفیٰ کے عاشق کو کہتے ہیں، مصطفیٰ کے ادب کرنے والے کو کہتے ہیں، تعظیم پیغمبر کرنے والے کو جو ہے وہ مصطفیٰ کے نقش کا عکس لے کر جو سینے پہ لگا لیتا ہے اسے بریلوی کہتے ہیں. جو اسے چومتا ہے، مصطفیٰ کے نام چومنے کو جو عزت سمجھتا ہے، ادب سمجھتا ہے، اسے بریلوی کہتے ہیں. تو بہرحال 3 باتیں جی قرآن سامنے رکھنا ہے. کہا ایمان لاؤ، پھر کہا ادب کرو، پھر عبادت کرو. 3 بات. عبادت سے بھی پہلے ادب ہے، عبادت سے بھی پہلے ادب ہے. اور یہ سمجھ لو ادب وہاں لے جاتا ہے جہاں عبادت بھی نہیں لے جا سکتی ہے. یہ بات یاد رکھنا دل کی تختی پہ. ادب وہاں لے جاتا ہے جہاں عبادت نہیں لے جا سکتی بندے کو. ادب وہاں بندے کو پہنچا دیتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، تعظیم میرے آقا کی، احترام میرے آقا کا حضور کے صحابہ نے کہاں سے ملے گا؟ ہم نے تو زمانہ نہیں پایا رسول کریم علیہ السلام کا، سامنے نہیں دیکھا حضور کو، لیکن کدھر سے ملے گا ادب؟ تو ہم مصطفیٰ کریم کے صحابہ کی زندگیاں دیکھیں گے کہ کیسا انہوں نے ادب کر کے دکھایا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جناب عباس ہیں، چچا ہیں رسول پاک کے. تو ایک دن کسی نے پوچھ لیا کہ آپ بڑے ہیں کہ رسول اللہ بڑے ہیں؟ آپ بڑے ہیں کہ رسول اللہ بڑے ہیں؟ تو جواب کیا دیا؟
کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ میں بڑا ہوں رسول اللہ چھوٹے ہیں معاذ اللہ، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا بڑے تو رسول اللہ ہیں، میں بس پیدا حضور سے پہلے ہو گیا تھا۔ حالانکہ عمر میں پوچھا تھا کہ آپ کی عمر زیادہ ہے کہ رسول اللہ کی عمر زیادہ ہے، لیکن اس نے سوال ایسا کیا تھا جس میں ادب نہیں بنتا تھا۔ اس نے کہا آپ بڑے ہیں کہ رسول اللہ بڑے ہیں؟ تو آپ نے کہا نہیں، سوال ہی غلط ہے تیرا سوال ہی نہیں بنتا کہ تو یہ پوچھے کہ میں بڑا ہوں کہ حضور بڑے ہیں۔ اب بڑے تو حضور ہی ہیں، بڑے تو حضور ہی ہیں، میں بس پیدا حضور سے پہلے ہو گیا تھا۔ ہاں، یہ ادب سکھا رہے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ۔ تعظیم کے بغیر کچھ نہیں میرے بھائی، رسول پاک علیہ السلام کا ادب ایمان کے لیے ضروری ہے، بے ادب کبھی ایمان کی حلاوت نہیں پا سکتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلام کتنا ادب کرتے ہیں میرے آقا کا، آواز نہیں دیتے پیچھے سے، کوئی کام بھی پڑ جائے نا، کام بھی ہو تو کبھی پیچھے سے آواز نہیں دیتے، اب دروازے پر چلے جائیں تو دستک نہیں دیتے، کھڑے رہتے ہیں۔ حضور اپنی مرضی سے جب باہر آئیں گے اپنا مدعا کہہ دیں گے، کھڑے رہتے ہیں۔ اچھا، اگر بڑا ضروری کام پڑ جائے، بلانا ہی پڑ جائے تو اپنے ہاتھوں کے ناخنوں سے آہستہ دستک دیتے ہیں دہلیز پر اور انتظار کرتے ہیں کہ حضور مرضی سے باہر آئیں گے۔ ادب کا یہ عالم ہے، محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کا یہ حال ہے۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اس قدر محبوب کی تعظیم کرتے ہیں۔ جناب عثمان غنی ہیں اور عین سین کعبہ میں موجود ہے۔ کدھر ہے جی؟ سین کعبہ میں، اور کافروں سے بات چیت ہو رہی ہے، ان سے یہ معاملہ چل رہا ہے کہ ہم صرف عمرہ کرنے آئے ہیں، لڑائی کرنے نہیں آئے، ہمیں عمرہ کرنے دو، اتنی سی بات ہے، ہم چلے جائیں گے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، عمرہ نہیں کرنے دینا تمہیں، تو لہٰذا تم چونکہ محترم بھی ہو، مکرم بھی ہو اور کعبے میں بھی آ گئے ہو، تو لہٰذا تم ایسا کرو کہ تم کعبے کا طواف کر لو۔ تو جناب عثمان نے کیا جواب دیا؟ اب آدمی صحن کعبہ میں بھی بیٹھا ہوا ہو، بات چیت بھی چل رہی ہو، سامنے کعبہ بھی موجود ہو، اور کافر کہیں کہ رسول اللہ کو تو ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے، طواف نہیں کرنے دیں گے، تم چونکہ صحن کعبہ میں بھی آ گئے ہو اور محترم بھی ہو، کعبے کا طواف کر لو۔ تو جناب عثمان کہتے ہیں جب تک رسول اللہ کعبے کا طواف نہیں کریں گے، عثمان بھی کعبے کا طواف نہیں کریں گے۔ آگے آ جاؤ علامہ صاحب، علامہ عابد سعیدی صاحب تشریف لائے ہیں، خوش آمدید، اللہ برکت دے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یوں تعظیم کر رہے ہیں۔ ایک غلام کے گھر میرے آقا تشریف لے گئے تو اب پانی کی ضرورت پیش آئی، حضور نے پانی طلب فرمایا، تو اس کے گھر برتن نہیں تھا پانی پلانے کے لیے نا، برتن ہی موجود نہیں تھا، تو نبی پاک نے اٹھ کر اس کے مشکیزے سے منہ لگا کر پانی پیا، اس کے مشکیزے سے منہ لگا کر پانی پیا۔ جب نبی پاک نے پانی پی لیا، حضور بیٹھ گئے تو اس نے آگے بڑھ کر مشکیزے کا منہ کاٹ لیا۔ جہاں حضور کے ہونٹ لگے تھے اس منہ کو کیا کیا؟ اسے کاٹ دیا، مشکیزے کے منہ کو۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف یہی تھی کہ جہاں حضور کے ہونٹ لگ گئے ہیں اب کسی دوسرے کے ہونٹ یہاں نہ لگ جائے۔ جہاں مشکیزے پر محبوب نے ہونٹ رکھے تھے اسے کاٹ لیا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس انداز میں بھی صحابہ تعظیم کر رہے ہیں، ادب بجا لا رہے ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا۔ کیوں نہ ہو، رب حکم دے رہا ہے، اعلان فرما رہا ہے، کیا ایمان والو جب تمہیں اللہ اس کا رسول بلائیں تو حاضر ہو جاؤ رسول کی بارگاہ میں۔ اب ایک غلام کو میرے آقا نے آواز دی تو وہ نماز پڑھ رہا تھا، تھوڑی دیر بعد آیا، نماز مکمل کر کے پھر رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تمہیں بلایا تھا، تو انہیں دیر کیوں کر دی آنے میں؟ تو اس نے کہا میں نماز پڑھ رہا تھا۔ کیا کر رہا تھا؟ نماز۔ تو حضور نے فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ جبکہ قرآن تو یہ کہتا ہے جب رسول اللہ بلائیں محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، جب حضور بلائیں، جب تمہیں پکاریں
اور تمہیں کیا کرنا ہے؟ اللہ اس کے رسول بلا رہے ہوں تو رسول اللہ کی بارگاہ میں آ جانا ہے، محبوب کے در دولت میں آ جانا ہے۔ پتہ یہ چلا حالت نماز میں بھی اگر کسی کو حضور آواز دے تو اب حکم یہ ہوگا کہ نماز چھوڑ کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں آنا ہوگا۔ اچھا تے نماز ٹوٹ جائے گی؟ مولویاں دی نماز بڑی ہولی ہوندی ہے، خیال آیا ہی ٹوٹ جاندی ہے، لیکن عاشق کی نماز ہولی نا، وہ نماز کے اندر ہی محبوب پاک کے پاس جائے، حبیب جو کہیں وہ کام بھیجیں، جس کام بھیجیں وہ ڈیوٹی پوری کرے، واپس آ کر نماز وہاں سے پڑھے جہاں سے چھوڑ کر گیا تھا، جہاں نماز چھوڑی تھی وہیں سے آ کر نماز کو کیا کر لے، دوبارہ سے نہیں پڑھے، نماز کو مکمل کرے گا، پورا کر لے گا، دوبارہ سے نہیں پڑھے گا۔ ادب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حالت نماز میں غلام کر کے بتاتے۔ نبی پاک علیہ السلام ایک دفعہ ایک قبیلے کی صلح کروانے چلے گئے تو وہاں کچھ دیر ہو گئی، نماز کا وقت ہو گیا، نبی پاک کچھ دیر سے آئے تو صحابہ نے باہم مشورہ کر کے جناب ابو بکر کو مصلی پہ کھڑا کر دیا نماز پڑھانے کے لیے۔ آپ نماز پڑھانے لگ گئے، جب نماز پڑھانے لگ گئے تو عین نماز پڑھاتے ہوئے رسول اللہ بھی آ گئے، جماعت ہو رہی تھی، حضور بھی آ گئے، تو اب جناب ابو بکر بڑا گم ہو کر نماز پڑھتے تھے نا، بڑی حضوری کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، توجہ نہ گئی کہ حضور آ گئے ہیں۔ صحابہ نے بڑا شور کیا، تصفیق اس وقت ابھی منع نہیں تھی مردوں کے لیے، اب تو عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ نماز میں تصفیق کریں گے، تو اس وقت ابھی منع نہیں تھی، تو صحابہ نے تصفیق کی، یعنی ہاتھ پہ ہاتھ مارا، جب بڑا شور ہوا نا تو جناب ابو بکر کی توجہ گئی کہ حضور آ گئے ہیں، تو اب رسول اللہ تشریف لا رہے تھے، جناب ابو بکر مصلی سے پیچھے ہٹنے لگ گئے۔ حضور نے کہا ابو بکر نماز پڑھاؤ، آپ پیچھے ہو گئے، حضور نے کہا نماز پڑھاؤ، آپ پیچھے ہو گئے، نبی پاک آئے، مصلی پہ کھڑے ہوئے، نماز پڑھائی، نماز مکمل ہو گئی، اور پھر ابو بکر سے کہا ابو بکر جب میں کہہ رہا تھا نماز پڑھاؤ تو کیوں نہیں پڑھائی؟ تو عرض کی یا رسول اللہ ابو کے حافا کے بیٹے کی کیا اوقات ہے کہ آپ آ جائیں اور یہ مصلی پہ کھڑا رہ جائے، یہ عین نماز پڑھاتے میرے بھائی، نماز کے اندر کہندہ خیال آئیں ٹوٹ جاندی ہے، کیڑی نماز ہے جیڑی خیال آیا، جے ابو بکر دی نہیں ٹوٹی تو تیری میری ٹوٹے گی؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت کروا رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، عین حالت نماز میں رسول اللہ آ گئے ہیں، مصلی چھوڑا، حضور کہہ رہے ہیں پڑھاؤ، پیچھے ہٹ گئے، محبوب پاک نے آ کر نماز مکمل کروائی، جب نماز مکمل ہوئی تو حضور نے پوچھا کیوں نہیں پڑھائی؟ اور یہ اس لیے تھا کہ امت کو پتہ لگ جائے کہ نبی کا ادب کیا ہوتا ہے، اور یہ بھی پتہ لگ جائے کہ ابو بکر نبی کا کتنا بڑا ادب کرنے والا ہے، کہ نماز میں بھی جس نے مصطفیٰ کا ادب کیا اسے ابو بکر کہتے ہیں نماز پڑھاتے ہوئے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کا تو یہ انداز ہے، ہاں اسی نکی نکی گل تو کسی نے ایویں اڑدی گل کی تھی اسی اودی گلاں چ آ جانے ہیں، کسی کی باتوں میں نہیں آنا، جو حضور کے بارے میں چھوٹی بات کرے وہ جوتی کی نوک پر، جو رسول پاک کے بارے میں ہلکا جملہ کہے جوتی کی نوک پر، جو کہے ڈاکیے تھے جوتی کی نوک پر، جو کہے صرف پیغام دینے آئے تھے جوتی کی نوک پر۔ ارے مصطفیٰ ساری کائنات کے بننے کی وجہ ہے، حضور نہ ہوتے کائنات ہی نہ بنائی جاتی، نا یہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ تو یہ نظریہ کہ صرف بڑا بھائی کہنا ہے معاذ اللہ، صرف چودھری سمجھنا ہے، صرف یہ سمجھنا ہے کہ وہ نبی ہمارے بڑے بھائی ہم چھوٹے بھائی، العیاذ باللہ تعالی، یہ سوچ ہم اللہ کے حکم سے دفن کریں گے، اسفل سافلین تک پہنچا دیں گے، یہ سوچ مٹ جائے گی، اور یہ سوچ زندہ رہے گی کہ مصطفیٰ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، حضور نہ ہوتے تو
کچھ بھی نہ ہوتا. یہ نظریہ میرے بھائی زندہ کرنا ہے ہم نے. یہ اہل سنت کا عقیدہ, یہ اسلام کا عقیدہ, یہ فکر دینی ہے. محبوب کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیں. جو کہے حضور ان چلے گئے نے تو ان نمازاں پڑھو بس, روزے رکھو بس, تو بس خیر ہی خیر ہے. ان نبی پاک دی کوئی لوڑ نہیں, تو جنہوں نبی دی لوڑ نہیں وہ جہنم جاوے. جسے رسول اللہ کی ضرورت نہیں ہے وہ جہنم جائے. کیونکہ میرے اعلیٰ حضرت تو کہتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. ارے ہے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی. ایتھے تے نبیاں بھی کل رسول اللہ نے لبنا ہے. تو تسی میں کون ہاں؟ شیخ الحدیث, شیخ القرآن. تیرے جے لکھاں کروڑاں رسول اللہ دی جتی تو وار دیے. رسول کریم علیہ السلام کی مبارک نالین پہ لگنے والی خاک پر ایسے کروڑوں شیخ القرآن وار دیں, ان کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے محبوب کی بارگاہ میں. مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے بارے میں کوئی ایسی بات کہے, ہماری جوتی کی نوک پر ہے وہ شیخ القرآن جو رسول اللہ کے بارے میں ہلکا جملہ کہتا ہے, جو محبوب کے بارے میں چھوٹی بات کرتا ہے. کہندہ اسی 14 اگست مناواں گے, اسی عید میلاد نہیں منانی. دور فٹے ہوں میں کیا, قسمت کی بات ہے نا, مقدر کی بات ہے. ایک مسلک کا پاکستان کا سب سے بڑا مفتی کہتا ہے کہ اسی 14 اگست گال چ پٹی بھی پائی 14 اگست والی, گالے وچ کپڑا تسی دیکھیا ہونا کلپ دا, گالے چونے جھنڈا بھی پایا 14 اگست والا, تے نالے انج نہیں کردا ہے, تے نالے کہندا جی 14 اگست مناواں گے, عید میلاد نہیں منانی. تے میں کہا دور فٹے منہ پھر تیرا, لعنت ہے تیرے مقدر پر کہ تو رسول اللہ کا دن نہیں مناتا. تے پاکستان منانا جرا مصطفیٰ دے نالین دے صدقے ملے آئے. حضور نہ ہوتے تو یہ پاکستان ہوتا, ہاں یہ ملک بھی نہ ہوتا اگر میرے آقا نہ ہوتے. حضور کی وجہ سے سب کچھ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ادب کرتے ہیں میرے آقا کا. ایک غلام نے حدیث بیان کی, اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کے حبیب نے فرمایا کہ جو کسی یتیم کی پرورش کرے, کسی کے گھر یتیم پرورش پا رہا ہو, تو میرے آقا نے کہا کل قیامت کا دن وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا جنت میں جس طرح یہ دونوں انگلیاں ہیں. اشارہ کیا تھا حضور نے, صحابی نے بھی حضور کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے حدیث سناتے ہوئے اشارہ کیا, بتایا کہ حضور نے یہ کہا تھا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں جنت میں میرے ساتھ ہوگا. بس ہاتھ نیچے کیا تھا, لمحہ بھر تو دل میں خیال آ گیا کہ اے سمجھن نہ کہ میریاں انگلیاں حضور دی انگلیاں دے برابر نے. پھر انگلیاں اٹھائیاں تے کیا میریاں انگلیاں ذرا چھوٹیاں نے, رسول اللہ دیاں انگلیاں ذرا وڈیاں سن. ادب بتایا کہ کہیں یہ نہ دل میں خیال ہی نہ گزر جائے کہ میری انگلیاں حضور کی انگلیوں کے برابر ہیں. العیاذ باللہ. محبوب پاک کے صحابی نے ایسے ہاتھ اٹھایا دوبارہ اور کہا میری انگلی چھوٹی ہے, رسول اللہ کی انگلی ذرا مجھ سے بڑی تھی. یہ ادب, اتنا ادب کہ شائبہ بھی نہ آئے, شک بھی نہ گزرے کسی کے دل میں حضور کے بارے میں چھوٹی بات کہنے کا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تو یہ کہہ رہے کہ جس نے رسول اللہ کے لیے چھوٹا, نبی پاک کی چادر کو کسی نے میلا کہہ دیا تو علماء کی کہندے اس پہ کفر کا فتویٰ ہے. اب اعلیٰ حضرت سے کسی نے کہا کہ چادر بھی حضور پہنتے تھے, لباس بھی پہنتے تھے, پہننے سے اٹھنے بیٹھنے سے مٹی لگنے سے کبھی میلا تو ہوتا ہوگا, کہنا ہو تو پھر کیا کہیں. تو امام احمد رضا نے کہا اگر تم دیکھو کہ رسول اللہ کی مبارک قمیض جبے چادر کو مٹی لگ گئی ہے تو یہ کہو کہ مٹی مصطفیٰ کے مبارک کپڑوں کی برکتیں حاصل کر رہی ہے. اے میلا نہ کہنا, جنہیں میلا آکھیا او دا بیڑا غرق او تباہ دینوں بار. علماء نے کہا کفر کا فتویٰ جس نے میلا کہا, گستاخ قرار جس نے میلا کہا. رسول کریم علیہ السلام کا تو اس حد تک ہمارے علماء نے ادب بتایا ہے. ہمارے اکابرین کے نزدیک کسی نے بیان کیا کہ نبی پاک کو کدو بڑا پسند تھا. اب یہ بہت بڑے فقیہ تھے, انہوں نے بیان کیا تو ان کی مجلس میں بیٹھے ایک شخص نے امام ابو یوسف کے سامنے ایک شخص نے کہہ دیا کہ میں نو تو نہیں کدو پسند. اب یہ اس نے کہا تھا حضور کی پسند کے مقابلے میں. ویسے کوئی کہے کہ میری طبیعت کے موافق نہیں, میں کھاتا نہیں, یہ اور بات ہے, لیکن وہاں انہوں نے حدیث بیان کی تھی کہ رسول اللہ کو پسند تھا. اس نے بیٹھے بیٹھے کہا, مخالف اپوزٹ اس نے رائے دی کہ میں ان کو نہیں پسند. امام ابو یوسف نے تلوار نکالی نا, اسی وقت اس کی گردن پہ رکھ دی. انہوں نے کہا انہیں توبہ کر دے تو تون لا دیں گے تیری, تو نہ کون ہے
جرا رسول اللہ دے بارے جی چیز حضور نو پسند ہے تینوں کیوں نہیں پسند؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کو اتنا ادب میرے بھائی سکھانا پڑے گا، پھر گستاخوں کی زبانیں بند ہوں گی۔ اے نہیں کہ تسی آکھو پہ نہیں وڈا پر آسی تے پھر لوگ کی گالاں بھی کڈن تے پھر تساں کی کہہ لینا ہے، پھر لوگ کی خاکے بھی بنان تساں کی کر لینا ہے، پھر لوگ کی فلماں بنان کارٹون چھاپن پھر لوگ کی جو مرضی کریں۔ نہیں، وڈے پر عادت تعارف نہیں کروانا، جنہ کروایا انہاں بے ایمانہ دی کوئی تھا نہیں، تباہ ہو گئے نے ہو۔ ہاں اگر کسی کا نام باقی رہا ہے تو وہ احمد رضا کا نام باقی رہا ہے، جس نے بڑے بھائی کا تعارف نہیں کیا، انہیں کہا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، ہاں باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں، کہا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، اور تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ آقا دے ذکر چاہ کے بیٹھے ہو اور چوکے گج کے کہو سبحان اللہ۔ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، یہ ادب امت کو سکھانا پڑے گا میرے بھائی، پھر لوگوں میں محبوب کا پیار اجاگر ہوگا، پھر کسی گستاخ کو جرت نہیں ہوگی وہ زبان کھولے رسول اللہ پر۔ یہ ان کی وجہ ہیں جنہوں نے کہا کہ نہیں نہ مردے زندہ کر دینے، ہاں پتہ نہیں کہڑے نبی نو منی منی بیٹھے نے۔ میرا نبی سب کچھ کرنے پر قادر ہے، جس نبی کو میں اور آپ مانتے ہیں وہ مختار کل ہے۔ مختار ہاں وہ کون ہے جی کہندے مردے بھی نہیں زندہ کر دے، بیماروں میں بھی ٹھیک کر سکتے، ہاں شرم نہیں آندی؟ قرآن بیان کر دے عیسیٰ نبی پھوکا نال مردے زندہ کر دے سن، تو جڑا عیسیٰ دا نبی ہے اس کے بارے میں کہتے ہو کہ وہ مردے بھی نہیں زندہ کر سکتا تھا۔ رسول کریم علیہ السلام مختار کل ہیں، میرا نبی سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اختیار دے کر بھیجے ہیں، تو ادب میرے آقا کا میرے بھائی ضروری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کتنا ادب کرتے ہیں رسول پاک کا، کتنی تعظیم کرتے ہیں میرے آقا کی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ حدیبیہ کا مقام ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے علماء سے سن رکھی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام اب وہاں عروہ بن مسعود ثقفی آئے ہوئے ہیں، یہ آ کر نبی پاک علیہ السلام سے بات چیت کرنے آئے ہیں، کافروں کے حوالے سے نمائندہ بن کر آئے، ایلچی بن کر آئے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بات چیت ہو رہی ہے۔ ادھر نبی کریم علیہ السلام سے کہنے لگے، ایک بار ہاتھ بڑھایا حضور کی بات کرتے ہوئے، عادت تھی ان کی، یہ بعض بندوں کی عادت ہوتی ہے گل کر دیں اگلے دے منہ ٹھوڈی نو ہاتھ لان دیں، بعض بندے آپ نے دیکھے ہوں گے، عادت ہوتی ہے۔ اس کی یہ عادت تھی کہ وہ بات کرتے ہوئے مخاطب کی چہرے پر داڑھی پہ ہاتھ لگاتا تھا۔ اس نے ایک بار حضور کی داڑھی پہ ہاتھ لگایا نا تو سگا بھتیجا اس کا نبی پاک کے پاس کھڑا تھا محافظ بن کر رسول اللہ کا۔ دوسری بار اس نے ہاتھ بڑھایا نا تو اس نے تلوار کا بوڑھا چچا تھا سامنے، تلوار ماری ہاتھ پہ اور کہا ہاتھ پیچھے کر، جے دوبارہ ہاتھ رسول اللہ چہرے والے نا تیرا ہاتھ لا دیں گا، تمہارا ہاتھ کاٹ دوں گا اگر دوبارہ تم رسول اللہ کی داڑھی تک اپنا ہاتھ لے آئے۔ اس بھتیجا تھا سگا محبوب کی بارگاہ میں محافظ کھڑا تھا، اس نے یہ نہیں دیکھا کہ سامنے چچا ہے، یہ بھی نہیں دیکھا کہ کافروں کا ایلچی اور نمائندہ بن کر آیا ہے، کوئی اداب جناب والا، یہ جو سفارت ہوتی ہے اس کے بھی کچھ اداب، سفیر بن کر آیا ہے، نہیں کہا نا، جہاں مصطفیٰ کے ادب کی بات آ جائے گی پھر ساریاں گلاں پیچھے رہ جان گی، رسول پاک کا ادب سب سے آگے آ جائے گا۔ تو اسے کہا دوبارہ ہاتھ نہ بڑھائیں حضور کے چہرے کی طرف۔ اس نے یہ نظارہ دیکھا کہ محبوب بال کٹانے بیٹھے ہیں تو نوکر چاروں طرف سے حضور کو گھیر کر بال اٹھا رہے ہیں میرے آقا کے، زمین پہ نہیں گرنے دیتے۔ محبوب وضو کرتے ہیں، وضو کا پانی نہیں زمین پہ گرتا، محبوب لعاب دہن ڈالتے ہیں، زمین پہ نہیں گرتا، چہروں پہ غلام مال لیتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے جو وضو کیا پانی باقی بچا، جناب بلال خیمے سے لے کر باہر آئے تو لوگوں نے دیکھا وہ برتن ہے جس میں نبی پاک کے لیے پانی گیا تھا وضو کا، حضور نے وضو کر لیا، یہ پانی باقی بچ گیا ہے۔
غلاموں نے وہ پانی پکڑ لیا اور پانی لے کر اپنے چہروں پہ ملنا شروع کر دیا۔ اب جسے وہ پانی نہ ملا اس نے کیا کیا؟ اس نے دیکھا اس بھائی کے ہاتھوں پہ پانی لگا ہوا ہے، اس نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ ملنا شروع کر دیا۔ اتنا ادب کیا کریم نبی علیہ السلام کے صحابہ نے۔ اور پھر جا کر اس ایلچی نے، نمائندے نے کافروں سے کہا کہ بس میں بڑے بڑے شہنشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، لیکن کسی بادشاہ کے درباری اس کا اتنا ادب نہیں کرتے جتنا محمد کے نوکر اس کا ادب کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ادب ہی تو ہے امت کے پاس، اب ادب ہی گوا دیا تو پھر کدھر جائیں گے ہم؟ ادب کرنا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضور کی آل کا ادب، حضور کے صحابہ کا ادب، مصطفیٰ کی امت کے اولیاء کا ادب، رسول کریم علیہ السلام کے شہر کا ادب۔ سنی تو اس خاک کو بھی چوم کر ماتھے پہ لگاتا ہے جس خاک کو مصطفیٰ کے شہر سے نسبت ہو جاتی ہے۔ ہم خاک بھی نہیں کہتے بلکہ ہم خاک شفا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ خاک جو مٹی مدینے سے آتی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم خاک شفا کہتے ہیں کہ یہ شفائیں بانٹتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے نسبت ہو گئی ہے رسول کریم علیہ السلام کے مبارک شہر سے، مدینہ طیبہ سے نسبت ہو گئی ہے، حبیب کے وہاں قدم لگے ہیں۔ امت ہمیشہ سے ادب کرتی آئی۔ امام مالک رسول کریم علیہ السلام کے مبارک شہر میں 40 سال حدیث کا درس دیتے رہے نبی کی مسجد میں بیٹھ کر، لیکن کبھی ورق الٹنے کی بھی آواز پیدا نہیں ہونے دی۔ عمدہ عربی نسل کے گھوڑے پال رکھے تھے، کبھی گھوڑوں پر سوار ہو کر مدینہ شہر میں داخل نہیں ہوئے۔ آپ کے جو محافظ تھا، جو رکھوالا تھا، اس نے ایک دن آپ سے کہا کہ آپ اتنے عمدہ نسل کے گھوڑے پالے ہیں، فائدہ کیا؟ آپ سواری تو کرتے نہیں ان پر۔ آپ نے کہا مالک کا عشق گوارا نہیں کرتا، اپنے گھوڑے وہاں لے آئے جہاں رسول اللہ کے قدم لگے ہوئے۔ اتنا ادب کرتے تھے رسول کریم علیہ السلام کے مبارک شہر کا۔ اور کیا اب حضور چلے گئے تو ادب ختم ہو گیا؟ نہ، ادب قیامت تک مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات والا کا۔ امام مالک نے، خلیفہ وقت تھا ابو جعفر منصور، بات کر رہا تھا امام مالک سے مسجد نبوی میں، اس کی آواز اونچی ہو گئی تو آپ نے اسے اسی وقت جھڑک دیا اور ڈانٹ کر کہا کہ تیرا دربار نہیں ہے، یہ دربار محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بادشاہ وہاں ہوگا، یہاں تو غلام ہے، اپنی آواز پست کر لے، یہ دربار رسول ہے، یہاں آواز اونچا کرنے سے سارے عمل برباد ہو جاتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو سب کچھ ضائع ہو جائے۔ خلیفہ وقت کو امام مالک نے جھاڑ دیا، ڈانٹ دیا اور کہا تیری جرت کیسے ہوئی، تو نے آواز اونچی کر لی ہے، یہ دربار رسول ہے۔ محبوب پاک کی بارگاہ میں اپنی آواز اونچی کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا ادب، یہاں سے جانے والے کس انداز میں اپنے آپ کو حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں؟ ہاں، کوئی کس انداز میں جاتا ہے، کوئی کس انداز میں، کوئی نوکر گدا فقیر بن کر جاتا ہے، ہاں، کوئی وہاں اس انداز میں۔ وہ کہتے ہیں مولانا عبدالستار خان نیازی صاحب بڑے اونچے کلے والی پگ پہنتے تھے، تو کسی نے کر و فر کے ساتھ اونچی کلے والی پگ کے ساتھ مدینے دیکھا، تو کوئی صوفی تھا اپنے انداز والا، اس نے اعتراض کر دیا، انہوں نے کہا رسول اللہ کی بارگاہ میں اتنا اونچا کلہ لے کر آپ جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے جواباً کہا جدوں سر نیازی دا رسول اللہ دی بارگاہ چکے گا نا تے ایک کلہ بھی حضور دی بارگاہ چک جائے گا۔ کہا صوفی بھی آئیں گے، یہاں شہنشاہ بھی آئیں گے، زرق برق لباس والے بھی آئیں گے، پتہ چلے کہ اس بارگاہ کے گدا تو بڑے بڑے بادشاہ ہیں، یہاں تو بڑے بڑے شہنشاہ بھی سوالی بن کر آتے ہیں، نوکر و گدا بن کر آتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہم نے ادب کرنا ہے، اور ادب ہی ہمارا سب کچھ ہے، ادب ہماری دولت ہے۔ تو ادب اپنے بچوں کو بھی سکھا کر جائیں، یہ میری آپ کی نجات کا ذریعہ ہوگا۔ یہ مسجد آپ کی مسجد ہے، آپ کے محلے کی مسجد ہے، اسے آباد کریں۔ انتظامیہ معاونین بڑی کوشش کرتے ہیں، سارا انتظام اہتمام آپ کے لیے کر رکھا ہے، آپ کوشش کریں، اس کے لیے سر توڑ محنت کریں، لوگوں کو دعوت دیا کریں، اسے آباد کرنے کی کوشش کریں، یہاں 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے آیا کریں، رسول کریم علیہ السلام کی محبت میں جمعے میں یہاں حاضری دیا کریں، صلاۃ و سلام میں بیٹھا کریں، ذکر و درود کی محافل میں یہاں شرکت کیا کریں۔ تو یہ مرکز ہے دین کا، آپ سمجھتے ہیں، حالات بھی، علاقہ بھی، ہر چیز آپ کے سامنے ہے، تو آپ کو، آپ کی میری ذمہ داری ہے
اس مرکز کو آباد کرنا، اس کی بہتری کے لیے کوشش کرنا۔ اللہ انتظامیہ، امام صاحب، معاونین، اہل محلہ، آپ سب عاشقان رسول کو دین و دنیا کی برکتیں عطا فرمائے اور ہمارا یہ ذکر قبول فرمائے۔ اللہ آپ کو برکت دے، جزاک اللہ، دعاؤں سے نوازیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔